ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سیفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل حقائق اور حقیقت بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل ہماری طرف سے انفارمیشن ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے سوال پوچھا، میرا آخری نقطہ ہوگا کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دینا چاہیے، میرٹ پر دلائل دوں گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے سیور اپیلوں پر دلائل جاری۔ میں اس پر نقطہ اٹھاتا ہوں کہ سلمان صفدر نے یہ عمران خان کو پھنسانے کا بہت اچھا طریقہ کیا۔ کیا وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری کا کہا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کمیٹی دائر ہونے سے پہلے شروع ہوئی، جیسے میاں گل اورنگزیب۔ جی بالکل اسی طرح ہوا۔ سٹرینج لے جانے کا وکیل سلمان صفدر۔ میں اس پر نقطے پر تھا کہ عمران خان کو وکیلوں کا پھنسانا، جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں پھر سیشن کورٹ میں گیا، پھر عمران خان کو اس میں سزا ہو گئی، اسی طرح عمران خان کا ٹرائل ہو گیا۔ وکیل کو سزا کرنی چاہیے تھی کہ عمران خان کا جو کیس ہے اسے فوری طور پر قدم کر دیں اور بری کر دیں۔ یہ کیا کہ عمران خان کو پھر عدالت میں ٹرائل، عمران خان پھر اس کے بعد گرفتار ہو، پھر سزا ہو، اور اس کے بعد عمران خان پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر عمران خان پر چل پھر 2000۔ مجھے تو لگتا ہے سلمان صفدر کو فوری طور پر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان وکیل کو ہٹانا چاہیے۔ یہ تو عمران خان کو پھنسانے کے فل چکر میں ہے، اسے سوچنا چاہیے کیا بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ سیفر کیس کا ٹرائل ہو چکا، اسے فوری طور پر قدم ہونا چاہیے۔ یا اگر یہ بات کورمنل کیس ہی نہیں ہے، وائٹ کارمنل بھی نہیں ہے، اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے، قسم کا کیس ہے، اور اس میں نئے عدالتی نظم تیار ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل پر جواب۔ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ سلمان صفدر نے بہت ہی غلط الفاظ یوز کیے۔ کیس کو قدم ہونا چاہیے کہ جا کے سیشن کورٹ کی عدالت میں اگر جائے گا تو عمران خان کو پھر سزا ہو جائے گی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ایک دن بعد تنقید کی وجہ سے سماعت پیش نہیں ہو سکا تو ٹرائل جج نے سرکاری وکیل جیسے سلمان صفدر نے کہا کہ اگر ایک دن میں پیش نہیں ہو سکا تو ہمارا حق دفاع ختم کر دیا گیا اور سرکاری وکیل مقرر کر دیے گئے اور ہمیں نوٹس تب ملا جب ہم اڈالہ جیل پہنچے۔ سب سے پہلا نقطہ تھا کہ اس کیس میں سزا ہونا چاہیے۔ آپ نے فوری طور پر دلائل مکمل کر عمران خان کو بری ہونے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیفر کیس کا ٹرائل اسلام آباد کی تاریخ کا متوازہ ترین ٹرائل تھا اور ٹرائل کورٹ کے جج نے اس ٹرائل کو متوازہ بنایا۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل۔ میری اپنی ذاتی رائے کہ اس کیس کو فوری طور پر قدم کرنا چاہیے کہ آ کے سیشن کورٹ میں جایا گیا تو پھر عمران خان کو اس میں سزا ہوگی۔ یہ میرا نقطہ آپ نوٹ کر لیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا توشہ خانہ والا کیس۔ اعلیٰ عدلیت کیس کے ڈائریکشن کے بغیر ٹرائل جج نے جلد بازی میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا۔ وکیل سلمان صفدر، کوئی فکشن نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل نہیں ہو سکتا، روزانہ کی بنیاد پر بھی ٹرائل متوقع طور پر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ عدلیت کیس کے ڈائریکشن کے بغیر ٹرائل نہیں چلا سکتی۔ عامر فاروق کے ریمارکس۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے سیفر میں ٹرائل چل رہا ہے اور اس پر بھی دلائل جاری تھے، لیکن حقیقت میں آپ کو پتہ ہے ٹرائل کل کے لیے سماعت ملتوی ہو چکی ہے اور عمران خان کو اس کیس میں بری ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان کا کیس واپس عدالت میں بھیج دیا جاتا تو پھر عمران خان کے لیے مشکل ہوگا اور عمران خان کو اس کیس میں سزا دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اگر جج نے جلد بازی میں ٹرائل چلایا تو وہ ہم پروسیکیوشن سے پوچھیں گے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب۔ جج صاحب کہتے رہے کہ ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پر جلد بازی میں ٹرائل چلا رہا ہوں۔ وکیل سلمان صفدر کا جواب۔ پہلا یہ نقطہ کہ سب سے پہلے یہی جج جسٹس میاں گل اورنگزیب نے جب عامر فاروق نے حکم دیا تو اس کو قلم کرا دیا تھا۔ ہم پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ سیفر کیس میں ٹرائل کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے سرکاری وکیل تجویز کرنے والے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر کے طلب کر سیفر کے اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ یہ حیران کن ہے کہ عمران خان کے سیفر کیسوں کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور وکیلوں کو چاہیے کہ اس کیس میں بریت کی درخواست دینی چاہیے، نہ کہ سیشن کورٹ کو واپس بھیجیں، جیسے کہ نواز شریف کا اپیل ہے۔ نیب نے کہا تھا کہ ہمیں واپس ٹرائل بھیج دیں لیکن نہیں بھیجنا چاہیے، اور عمران خان کا فیصلہ یہ دیا تو ہم اس فیصلہ اگر سیشن کورٹ پر واپس بھیجا تو اسپیشل کورٹ تو پھر اس عمران خان کو پھر سزا ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے
توشہ خانہ کا ریفرنس بتایا تھا کہ عمران خان کو جب توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قلم واقعی بھیج دیا تھا تو عمران خان کے وکیلوں کی نااہلی اور جب عمران خان کو پھنسانے کی مکمل تیاری میں اسے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا تو توشہ خانہ عمران خان کو بےعزت بری کر دیا جاتا، لیکن عمران خان کے وکیلوں نے خود الیکشن لڑنا تھا اور الیکشن مہم عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے یہ سازی مکمل حکومت پی ڈی ایم کا ساتھ دی اور عمران خان کو گرفتار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو نقطہ بتایا، جب سیشن کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ بھیجا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے سیشن کورٹ میں پھر دلائل دی، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھر انہیں پھنسا کے رکھا، پھر اس عمران خان کو سزا ہونے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکی تھی۔ اور عمران خان کو جب سیفر میں گرفتاری ہوئی تو عمران خان کے وکیلوں کی سب سے بڑی نااہلی یہی تھی کہ عمران خان جب تک عدالت کے سامنے ملزم ہو اور اس وکیل دلیل نہ ہو، جیسے کہ آپ سنتے ہیں جب گرفتار کیے جاتے تھے جو کو 24 گھنٹوں کے سامنے جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جج کے سامنے دونوں وکیلوں دلائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جیل یا اس کے جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا۔ سیفر کیس میں یہی اہم نقطہ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے نااہل وکیل اور عمران خان کو پھنسانے والے وکیلوں نے یہ نقطہ چھوڑ دیا تھا اور عمران خان کو سزا ہوگی۔ اور اس کے بعد عدت کیس کا نکاح کیس بھی کو ہے، کیا اس کا کیس کیا بنتا ہے؟ عمران خان کل القاعدہ ٹرسٹ کیس میں ضمانت سماعت ہے، کیا اس کا کیا بنتا ہے؟ تو کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، میری ذاتی رائے کہ عمران خان اس کیس میں بری ہونا چاہیے اور فوری طور پر سلمان صفدر کو اپنے دلائل ختم کر کے اس کو دینے چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید پھر عمران خان کا کیس موصولی منتوی ہو سکتا ہے۔